کھلے میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ دو آدمی لکڑی کے ستونوں سے بندھے تھے۔ پاس ہی ایک تخت پر بادشاہ وقت بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک مغرور اور بے رحم شخص ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور لوگ خاموش ہو گئے۔ اسے سونے کے ایک پلیٹ میں کچھ پتھر پیش کیے گئے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، نفرت سے قیدیوں کی طرف دیکھا اور زور سے ان کو دے مارا۔ یہ دیکھنا تھا کہ ہجوم میں اچانک شور بلند ہوا۔ ایک کونے سے چاند دیوی کی جے کا نعرہ بلند ہوا اور ہر شخص زمین پر پڑے پتھر اٹھا اٹھا کر قیدیوں کو مارنے لگا۔ قیدیوں نے بہت شور مچایا، لیکن ان کی آہیں بے رحم لوگوں کے نعروں میں دب کر رہ گئیں۔ پتھروں کی بچھاڑ اس قدر تیز تھی کہ کچھ ہی دیر میں ان کے کپڑے پھٹ گئے اور جگہ جگہ سے خون رسنے لگا۔ یہ پتھر اس وقت تک برستے رہے جب تک ان کے جسم حرکت کرنا بند نہیں ہو گئے۔ انہیں اس لیے شہید کیا گیا تھا کہ وہ چاند دیوی کی پوجا کی بجائے ایک اللہ کی عبادت یعنی توحید کو اپنا مذہب مانتے تھے۔ اگلے روز بادشاہ کے دربار میں چند نوجوانوں کو پیش کیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ان سے گرجدار انداز میں پوچھا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے چاند دیوی کی پوجا چھوڑ کر ایک خدائے واحد کی عبادت شروع کر دی ہے؟ ایک نوجوان بولا، بے شک ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ خاموش رہو گستاخ، تم نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہیں کل سنسار کر دیا گیا تھا۔ ہمیں 10 مرتبہ بھی سنسار کیا جائے تو بھی ہمیں اللہ کی عبادت نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، اگر پتھر کھانا اتنا ہی آسان لگتا ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے اور سزا بھی ہے۔ قریب تھا کہ بادشاہ ان نوجوانوں کے لیے کسی سخت سزا کا اعلان کرتا۔ دربار میں ایک آواز بلند ہوئی، یہ ابھی ناسمجھ ہیں، انہیں سوچنے کا موقع دیا جائے، شاید یہ خود ہی اللہ کا نام لینا بند کر دیں۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے اعلان کیا، ٹھیک ہے، انہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ یہ خوب سوچ سمجھ لیں۔ 3 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ رات کے اندھیرے میں شہر سے چند نوجوان نکلے اور پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ یہ وہی نوجوان تھے جنہیں مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھتے کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ کچھ ہی دور جا کر انہیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہو۔ وہ ڈر گئے۔ ایک نوجوان بولا، یہ تو کوئی کتا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا، اسے بھگاؤ ورنہ یہ بھونک بھونک کر تنگ کرے گا اور شہر والوں کو بھی جگائے گا۔ انہوں نے پتھر اٹھا کر کتے کی طرف پھینکے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ان کے پیچھے آتا رہا۔ ایک پتھر اسے لگا بھی، لیکن اس کے منہ سے ذرا بھی آواز نہ نکلی۔ ایک نوجوان بولا، لگتا ہے یہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا، چلو رہنے دو، آنے دو اسے۔ وہ یوں ہی آگے بڑھتے رہے۔ ان کی منزل پہاڑوں کے اندر ایک غار تھی جو چاروں طرف سے بڑی بڑی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ غار اندر سے خاصا کھلا تھا۔ نوجوانوں نے بادشاہ سے چھپنے کے لیے بڑی جگہ اچھی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ سب آرام کرنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ پیچھے آنے والا کتا باہر ہی بیٹھ گیا۔ نوجوان سمجھ گئے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ ظالم بادشاہ کے ڈر سے انہیں اپنا مذہب نہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ غار کے فرش پر لیٹ گئے۔ دوسری طرف صبح جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سب نوجوان بھاگ نکلے ہیں تو اسے سخت غصہ آیا۔ ان کی تلاش میں اس نے اپنے سپاہی چاروں طرف دوڑا دیے، لیکن نوجوان اب اس کے ہاتھ کہاں آنے والے تھے۔ ان کی مدد اللہ تعالیٰ جو کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کی حفاظت کی خاطر غار کے باہر کتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھا تھا۔ بادشاہ کے سپاہی نوجوانوں کی تلاش کرتے رہے۔ جب غار کی طرف آئے تو کتے کو دیکھ کر انہیں پاس جانے کی ہمت نہ ہوئی۔
انہوں نے کچھ فاصلے ہی سے غار میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرا بہت تھا، اس لیے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، کئی سال بیت گئے۔ غار والے نوجوان اسی طرح سوتے رہے۔ آخر کار وہ بادشاہ مر گیا جس کے ظلم سے بچنے کے لیے نوجوان شہر سے بھاگے تھے۔ اس کے بعد کئی اور بادشاہ گزرے، یہاں تک کہ ایک ایسا حکمران آیا جو نہایت نیک اور رحم دل تھا اور ایک خدا کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے والا تھا۔ لوگ بھی اب ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، لیکن رومی سلطنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ مگر اس ملک میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کو مانتے تھے، لیکن قیامت کے دن اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ کہتے کہ جنت اور دوزخ سب فرضی قصے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہوں؟ بادشاہ اور اس کے ساتھی ان لوگوں کو بہت سمجھاتے، لیکن بات ان کی سمجھ میں نہ آتی۔ وہ کہتے کہ ہمیں قیامت کے آنے کا ثبوت چاہیے۔ جب بادشاہ ایسی باتیں سنتا تو خدا سے دعا کرتا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی دکھلا جس کے بعد کسی کو بھی قیامت کے دن سے انکار کرنے کی جرت نہ ہو۔ اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ غار والے نوجوان نیند سے اٹھ بیٹھے۔ ایک نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، بھائیو کتنی دیر سوئے رہے؟ یہی کوئی 6 یا 7 گھنٹے۔ دوسرے آدمی نے جواب دیا، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ تیسرا بولا، ایک نے کہا، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، اچھا رکو میں کھانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ ایک اور بولا، احتیاط سے جانا، بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، پکڑے گئے تو وہ ہمیں چاند دیوی کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیں گے ورنہ سنسار کر دیں گے۔ خاصی سوچ بچار کے بعد ایک ساتھی نے بھیس بدلا اور کھانا لانے قریبی بستی کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے روٹی خریدنے کے لیے ایک دکاندار کو چند سکے دیے۔ دکاندار اسے دیکھ کر بولا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھائی یہ سکے میرے ہیں۔ دکاندار کو شک گزرا، اس نے سوچا ہو نہ ہو نوجوان کو برسوں پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ نوجوان نے بتایا کہ اسے کوئی خزانہ نہیں ملا، لیکن انہیں یقین نہ آیا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیے۔ راستے میں نوجوان نے بہت سی چیزوں پر غور کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اور ان لوگوں کے لباس میں بہت فرق ہے۔ اس بات پر تو وہ بہت ہی حیران ہوا کہ جب اس نے ظالم بادشاہ کا ذکر کیا تو سب اسے برا بھلا کہنے لگے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ غار کے باہر پہرا دینے والا کتا غائب تھا اور اس کی جگہ اسے کچھ ہڈیاں پڑی ملی تھی۔ اصل بات اب اسے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ جلد ہی وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں تھے۔ بادشاہ کے مختلف سوالوں کے جواب میں اس نے انہیں صاف بات بتائی کہ جب ظالم بادشاہ نے انہیں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کیا تو وہ بھاگ کر غار تک جا پہنچے، جہاں ان کی آنکھ لگ گئی۔ دربار میں موجود تمام لوگ حیرت سے نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ تمام باتیں بادشاہ کو بتانے کے بعد نوجوان نے اجازت چاہی۔ وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور سارا قصہ انہیں کہہ سنایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہیں پھر نیند آ گئی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسری جانب نوجوانوں کی باتوں کی سچائی جاننے کے لیے بادشاہ چند سپاہیوں کے ہمراہ نوجوانوں کے غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ غار میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سب کے سب سوئے پڑے ہیں۔ ان میں وہ نوجوان بھی تھا جو شہر سے کھانا لینے آیا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر جب سپاہیوں نے اسے جگانا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ سب تو فوت ہو چکے ہیں۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی اور ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا جنہوں نے قیامت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا یہ شک دور ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد وہ کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سینکڑوں برس سے سوئے ہوئے نوجوانوں کو دوبارہ اٹھا دیا تھا۔ ادھر آخرت کو ماننے والے بادشاہ اور اس کے ساتھی بہت خوش تھے کہ خدا نے غار والے نوجوانوں کو دوبارہ اٹھا دیا تھا۔ اسی طرح وہ جب چاہے مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ دراصل اللہ نیک اور رحم دل بادشاہ کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔
قرآن مجید نے اس واقعے کا خلاصہ سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ اس سے قرین قیاس یہی ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی، لیکن قرآن نے قصے سے سبق حاصل کرنے کے بجائے اس کی غیر ضروری تفصیلات کے پیچھے بھاگنے والوں پر تنقید کی ہے۔ اس لیے ہم نے ایسے اضافی معلومات دینے سے خود گریز کیا ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے بعد آپ سے 3 سوال پوچھے۔ اولاً، اصحاب کہف کون تھے؟ دوم، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے؟ سوم، ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ غالب گمان یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ذوالقرنین اور واقعہ خضر کا سوال یہودیوں کے مشورے سے پوچھا، اور اصحاب کہف کا سوال عیسائیوں کی تجویز پر پوچھا گیا۔ ان تینوں قصوں کے متعلق عرب کے لوگ کچھ بھی معلومات نہیں رکھتے تھے۔ مشرکین کو یقین تھا کہ حضور علیہ السلام ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن آپ پر وحی کے ذریعے سے جو کچھ نازل ہوا وہ کئی پہلوؤں سے آپ کی نبوت کو معجزاتی طور پر ثابت کر رہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ یہ وہ دور تھا جب صحابہ کرام پر کفار مکہ کی سختیاں عروج پر تھیں۔ چنانچہ اس واقعے کے جواب میں اللہ تعالیٰ پر بالواسطہ ایمان لانے والے صحابہ کو اپنی مدد کی یقین دہانی دلائی کہ جس طرح اللہ صحابہ کہف کو اپنے حفظ و امان میں رکھا اور ان کو ظالموں سے نجات دی، اسی طرح اللہ ان کا ایمان اور جان دونوں کو سلامت رکھے گا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت اور آسانی سے مل سکیں۔ شکریہ۔